أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا. واقعی یہ کھلا نقصان ہے. اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں فندہ ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے. پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے. اسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. سورہ حج آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 17. محترم سامعین، سورہ حج کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہونے کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی. اب قیامت سے جڑا ہوا معاملہ چونکہ شریعت اسلامیہ کا ہے، اسلام کے کسی بھی ایک رکن کا انکار بقیہ تمام چیزوں کا انکار ہے۔
اس بنیاد کے پر قرآن مجید نے ایک اہم مدعے کو اٹھا کر اس کے بعد دیگر سارے دلائل جو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت سے متعلق ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اب یہاں اللہ کے بارے میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ رب نہیں ہے یا وہ اکیلا معبود نہیں ہے۔ یہ سارے جھگڑے یا اللہ موجود ہی نہیں ہے، یہ جھگڑے اللہ ہی کی ذات سے متعلق ہے نا۔ سب سے پہلا مدعا یہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی تو وہ بھی اللہ کا منکر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے عبادت کے لائق ہے، وہ بھی اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے نا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ وہی معاملہ ہے۔ کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدا، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن دلیل کے، بغیر کوئی کتاب کے حوالے کے، بس یوں ہی جھگڑا کر رہے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے علم۔ ایک ہوتا ہے بدیہی علم۔ بدیہی علم کا مطلب کیا ہے؟ جسے ہر کوئی مانتا ہے، جیسا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ یہ بدیہی علم ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی تو کیسے مانا جائے گا؟ اس لیے کہ کوئی ایک چیز ایسی کائنات کی نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئی۔ عرب علماء اس بارے میں بہت مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کمیونسٹ ذہنیت کے، یعنی جو دہریہ ہیں، اللہ کے ذات کے پر یا اس کائنات کے بنانے والے خالق و مالک کے پر جن کا ایمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ماچس کی ڈبیا ہمارے پاس آ گئی اچانک، بس ضرورت تھی آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہی، اس کا کوئی مینوفیکچر نہیں، بس اپنے آپ ضرورت تھی آ گئی۔ جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی گئی وہ تمام چیزیں مہیا ہوتی چلی گئی۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ، ان لوگوں کی تھیوری ہے، حالانکہ کوئی اس کو ماننے والا نہیں۔ اس کو بدیہی علم کہتے ہیں۔ ناممکن چیز ہے۔ جب ایک ماچس کی تیلی اپنے آپ بن کر نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی کائنات یہ کیسے اپنے آپ وجود میں آ سکتی ہے؟ بدیہی علم ہے۔ اگر ہم راستہ چلتے ہوئے گوبر دیکھتے ہیں، مینگنی دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس راہ سے کوئی جانور گزرا ہے۔ ہم ان کے پاخانے کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیتے ہیں کہ گزرنے والا جانور کون سا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کیا کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اپنے آپ وجود میں آئی ہے؟ تو اللہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے بغیر علم کے۔ کوئی ایسی ٹھوس دلیل ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے پر یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے بغیر ولا ہدا، بغیر کسی ہدایت کے۔ اب یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہاں اصل میں ہدایت سے مراد کوئی سکھانے والا، کوئی بتانے والا، اس لیے کہ ہادی اسی کو کہتے جو راستہ بتائے، یعنی ان لوگوں کو کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ کسی نے بتایا ہو کہ ہاں نہیں اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ سب اپنے آپ وجود میں آئی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا بدیہی علم اور نہ ان کو کوئی سکھانے والا جس کے ذریعے سے لوگ معلومات حاصل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے تذکرہ کیا ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ اب یہ روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو آسمان سے نازل کی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ سب کے سب کتاب منیر ہے، یعنی ضلالت اور گمراہی کے راستوں کو بالکل چھانٹ دیتی ہیں، بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ تو کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس ہے نہیں، اس کے بعد بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد قرآن بیان کر رہا ہے علم نہیں، بدیہی طور پر نہ انہوں نے کسی استاد سے، کسی سکھانے والے سے سیکھا، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی دلیل موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اکڑ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، کہ
اپنے پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اکڑ، اس کے اندر اکڑ اتنی زیادہ ہے، نہ تو علم ہے، نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ آسمانی کتاب کے دلائل، لیکن اکڑ بہت زیادہ ہے، تکبر بہت زیادہ۔ قرآن یہاں جو بیان کر رہا ہے، ایک تو اس کے اندر ذاتی طور کے پر اکڑ ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر پروف کے، اور اسے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کئی بڑی بڑی گمراہیاں شامل ہو جا رہی ہیں۔ علم نہیں ہے، اکڑ ہے، اور اس کے بالمقابل یہ خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی گمراہی کا بھی بوجھ لادتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیک اور صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے تو اللہ بتانے والے کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو دیتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ بتانے والے کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا عمل والے کو ملتا ہے، اور اس کے عمل والے کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی کو گمراہی، غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو جس طرح کرنے والے کو گناہ ملے گا اسی طرح بتانے والے، گمراہ کرنے والے کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ یہ قانون نیکی اور گمراہی دونوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ خود گمراہ ہے اور اس کی گمراہی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، دوسروں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا بھی ہے، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس سے بھی روکتا ہے، صحیح عمل کرنے والوں کو بھی روکتا ہے۔ یہ تین طرح کی گمراہیاں اس کے پر آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب دونوں اس کے پر مسلط ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی بندے کے پر اس کے گناہ کی بنیاد کے پر سزا رکھی جا رہی ہے تو یہ اس کے پر ظلم ہے، زیادتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، جتنا اسے سزا ملنی چاہیے اتنی ہی دے گا۔ سزا کے معاملے میں اللہ منتقم ہے، انتقام لینے والا، لیکن حد سے تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کھلے طور پر انکار کرنے والوں کا طبقہ تھا۔ اب آگے جس طبقے کا تذکرہ آ رہا ہے یہ منافقین کا ہے، یعنی جو حالات کے پر نظر رکھتے ہیں، فائدہ کس طرف ہے۔ قرآن کتنے حسین پیرا میں ان لوگوں کے موقف کو بیان کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے کے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی اس طرف اسلام ہے، اس طرف کفر ہے، بیچ میں کنارے کے پر کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس طرف ہے۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی طرف ادھر جھک جائیں گے، اور اگر دیکھیں گے کفروں کی طرف ادھر جھک جائیں گے۔ یعنی ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا ابن الوقت، یعنی جو وقت کا غلام ہوتا ہے، مفاد پرست، یہ وہی ہوتے ہیں، اپنے مفاد اور فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، باقی کوئی چیز ان لوگوں کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے کے پر کھڑے رہ کر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، یعنی اس کام میں آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے۔ اور اگر انہیں لگتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر انہیں کوئی آفت آ گئی اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا شیوا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور مدنی زندگی میں آپ کو جا بجائے چیزیں ملے گی۔ اگر کسی غزوے کے تعلق سے انہیں لگتا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے اور ہمیں جنگ کے جیتنے کے مواقع زیادہ ہیں اور جنگ کے جیتنے کے بعد مال غنیمت ملے گا، برابر اس میں شریک ہوتے کہ جنگ کے جیتنے کے بعد ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ان کو اپنا ذاتی مفاد اہمیت رکھتا ہے، پیارا لگتا ہے،
اور اگر ہم دنیا میں کسی بھی عمل کے تعلق سے سوچتے ہیں تو جان رکھیے ہمارا مزاج بھی منافقانہ ہے کہ ہم دین کو اپنی دنیاوی ترجیحات کے لیے، مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات اعلاء کلمت اللہ کے دین کی سربلندی ہے یا تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ ترجیحات کیا ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ تو یہ منافقین کا شیوا، ترجیحات دنیا کا فائدہ۔ اگر ہم بھی اس طرح دنیاوی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے نیت اور اپنے ارادوں کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو فوری طور پر منہ پھیر لیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ان کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد، اور یہ بہت بڑا کھلا اور واضح نقصان ہے۔ اب آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفع، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ آج آپ دیکھیے قرآن گرچہ منافقین اور مشرکین کے تناظر میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے مسلمانوں کے حالات کے پر منطبق کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر ان کا کتنا اعتماد و یقین ہے۔ دیکھ لیجئے مسجدوں کے مقابلے میں آپ کو مزارات آباد نظر آئیں گی۔ یہاں مساجد میں خواتین کے لیے پابندی ہے، لیکن مزارات کے پر مردوں سے زیادہ خواتین نظر آئیں گی۔ دنیا کی ساری مشکلات، سارے پرابلمز، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے سب وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن مسجد جہاں بغیر کسی معاوضے کے اللہ کے سامنے اپنے درد دل کو بیان کرنا ہے، اپنی مصیبت کے لیے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے آنا، یہاں کوئی نہیں آتا ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ ہر کسی کے لیے، ایسا نہیں کہ جو اس وقت کے مشرکین اور منافقین تھے بس وہی، جو بھی اس قاعدے کے اعتبار سے صفات کا حامل ہوگا اس کے پر قرآن مجید کے احکامات لاگو ہوں گے جو قرآن نے بیان کیا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ آگے قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ نفع سے زیادہ قریب نقصان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ایمان کے ضائع ہونے کا، توحید کے پامال ہونے کا، اسی کو قرآن کر رہا ہے اقرب من نفع، فائدے کے مقابلے میں نقصان بالکل قریبی ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی کفر کیا، شرک کیا، فوری طور کے پر ایمان ضائع اور برباد ہو گیا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ یقیناً برے والی مددگار اور برے ساتھی ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے تعلق سے کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اعمال کرنے والوں کو لہریں لیتی بھی نہروں والی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اس کے کر کے رہتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت مشہور روایت جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، ردیف یعنی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، چند باتیں ہیں میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں، اور یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو اس میں سکھایا گیا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، شکروں کے موقع پر ہر کسی وقت صرف اللہ کا ذکر کرتے رہو، یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، اس کی مدد تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گی۔ اور جو قاعدہ آپ نے اس میں بیان کر دیا، یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ چیز اگر ہمارے عقیدے کے اندر رچ بس گئی تو دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری تکالیف بے معنی، بے حیثیت ہے۔ یہ عقیدہ جو آپ نے اس کے اندر سکھایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے
تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ یعنی پوری امت جمع ہو کر کسی کے نفع اور نقصان کی مالک نہیں بن سکتی۔ یہ بھی کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ تقدیر کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ نہ پوری کائنات کو مل کر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے تقدیر سے بڑھ کر، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت، تقدیر کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم تقدیر کو لکھنے کے بعد اٹھا لیے گئے، یعنی یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا اللہ نے جو تقدیر کے اندر لکھا ہے نفع اور نقصان سے متعلق، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی اب اس کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا، نہ اس میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے۔ کتنا واضح پیغام اس حدیث کے اندر دیا گیا۔ چھوٹے سے بچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں، یہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسلام کی نشر و اشاعت۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑھتی تعداد دے کر کفار اور مشرکین کو حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور ان کے دل کے اندر کڑن ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی یہ شخص گمان رکھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں اللہ نہیں کرے گا۔ یہاں مفسرین نے دو تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اونچائی کے پر ایک رسہ لے کر جائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کٹ کر دے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ اسلام کی ترویج، نشر اشاعت، مسلمانوں کا بڑھنا کفار اور مشرکین کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اس قدر مسلمانوں کے خلاف ماحول سازی کرنے کے بعد، صرف ہمارے ملک کو نہیں پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی تعداد اتنی کثرت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بلکہ کئی سو گنا تیزی کے ساتھ دے کر مذاہب کے مقابلے میں اسلام بڑھ رہا ہے، تو ان لوگوں کو بہت حسد اور جلن ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ان کے حسد اور جلن کے معاملات یہ سوشل میڈیا کے پر بھی آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان لوگوں کی دشمنیاں، نفرتیں ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ تو کہیں زیادہ خطرناک اور سنگین ہے۔ زبان سے جو ظاہر ہوا وہ تو ہے، لیکن دلوں کے اندر جو بری ہوئی جلن اور حسد کی باتیں ہیں یہ کہیں زیادہ بدترین اور خطرناک ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو اوپر جانا چاہیے، آسمان کی طرف، چھت کی طرف۔ مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ سما سے مراد چھت ہے، تو وہ چھت کے پر جائے، وہاں اپنے گلے کے اندر پھندا لگائے، خودکشی کر لے، ختم کر لے اپنے آپ کو، اسی طرح اس کا معاملہ ختم ہوگا، ورنہ وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام بڑھتا رہے گا، مسلمان پھیلتے رہیں گے، اور اس کے جلنے سے اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت اور اس مسلسل مسلمانوں کا اضافہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بڑھتا رہے گا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آسمان کے پر جائے اور وہاں جا کر اللہ اپنے نبیوں کو جو پیغام دے رہا ہے وحی کی شکل میں اسے بند کر دے۔ ہے اگر طاقت تو جاؤ، آسمان سے اترنے والے احکامات شریعت کو اور وہاں سے اترنے والے قرآن اور احادیث کے پیغام کو بند کر دو۔ ہے طاقت؟ نہیں طاقت ہے۔ کچھ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ شریعت اللہ نے جو اتاری ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی ایسا نظم اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ سارے اختلافات کے تصفیہ دنیا کے اندر ہو جائے۔ اگر دنیا میں ہی سارے اختلافات ختم ہو جائے یا سارے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر آخرت کیوں آئے گی؟
آخرت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ تاکہ سارے معاملات انتہائی دیانتداری کے ساتھ حل کیے جائے۔ دنیا میں انسان چرب زبانی کی بنیاد پر، طاقت کے بلبوتے کے پر اپنے حق میں باتیں منوا سکتا ہے جو اس کی نہیں ہونا چاہیے۔ ہے بہت سارے اثر رسوخ کے معاملات، کورٹوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی، اور یہی قیامت کے قائم ہونے کی سب سے اہم اور بڑی وجہ ہے، تاکہ تمام لوگوں کے درمیان عدل انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ قرآن کا جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں، جو صابی ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں یا مشرکین، سب لوگوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا، اور اللہ ہر چیز کے پر گواہ ہے۔ اب یہاں ہادو جو لوگ یہودی بن گئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، یہودا اسی سے بنا ہے یہودی، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ اس بنیاد کے پر یہودیت ایک مذہب نہیں بلکہ قبیلہ ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص کی بنیاد کے پر وہ چلا ہے، لیکن یہ مذہب ہے، اور مذہب ہے یعنی نظریہ ہے۔ حالانکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ بعد میں ان لوگوں نے یہودیت کو یعنی تورات سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اسی کو یہودیت کا نام دیا۔ وہ اصل میں اسلام نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے، جو دین انہوں نے پیش کیا وہ اسلام تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے جو دین عطا کیا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے اسلام ہی عطا کیا، کوئی اور دین ان لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ تو یہودیت در اصل میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ہٹ کر بنایا ہوا ایک دین اور ایک مذہب، یا ہم عام زبان میں کہیں تو فرقہ تھا، جو اصل دین سے ہٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے صابی۔ صابی کے بارے میں دو تفسیر آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ستارہ پرست تھی، اور یہ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جوڑا کرتے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو قوم گمراہ ہو گئی تھی اور ان کے راستے سے ہٹ گئی تھی، یہ بھی اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے صابی کہتے تھے۔ حالانکہ بعد میں صابی یہ گالی کے معنی میں ہو گیا۔ صابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اصل دین سے ہٹا ہوا، جو اصل دین تھا اس طریقے سے ہٹ کر ایک نیا دین بنانے والا۔ اس بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ صابی کہتے تھے، یعنی بے دین، گمراہ، باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑ دینے والا۔ یہ صابی کا مطلب ان لوگوں کے نزدیک تھا، تو یہ صابی ہے۔ اس کے بعد ہے نصارہ۔ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اصل نہیں ہیں، بلکہ ان کو بھی اللہ نے دین اسلام ہی عطا کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے نصرانیت، جو اس بنیاد کے پر کہا جاتا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس بنیاد کے پر ان کو نصارہ کہا جانے لگا، جو الگ الگ توجیحات بیان کی جاتی ہے۔ مجوس آگ کے پجاری، جو کہ آتش پرست ہوتے ہیں، اس وقت فارس کے اندر رہا کرتے تھے۔ مجوسی ان کو قرآن مجید نے کہا ہے زرتشت، یہ زرتشت کو اپنا نبی مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک خدا معبود دو ہے، ایک نیکی کا معبود اور ایک بدی کا معبود، اور جو نیکی کا معبود ہے اس کو یزدا کہتے ہیں، اور جو بدی کا معبود ہے اسے اہرمن کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، یعنی دو خداؤں کے قائل تھے، تو یہ مجوسی ہے۔ اس کے بعد والذین اشرکوا، جو بھی مشرک ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں سب کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز کے پر گواہ ہے۔ آگے اس ضمن کی کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں دنیا میں، فرقہ بندی کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر، یا ہمارے آپسی تنازعات ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کا اصل فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر انصاف کے تقاضوں کے اعتبار سے ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس مدعے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اس کا قضیہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور سارے ثبوتوں اور دلائل کی بنیاد پر ان کو حل کیا جائے گا۔ قیامت
کہ انہی تناظر میں ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آگے کچھ باتیں جو مزید اور ہیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے باطل نظریات جو ہمیں اسلام کی اصل و شاہراہ سے ہٹاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچائے، ہمارے فکر، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد کو اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔